मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा मलिक और छोटी ईद की बड़ी खुशियां मनाने के लिए हम पहुंचे हैं मियां अतीक साहब के पास। मियां अतीक साहब आप पंजाब काउंसिल ऑफ दी आर्ट्स के डायरेक्टर हैं भावलपुर डिवीज़न के, और कुछ लोगों की जो है वो ईद पे भी ज़िम्मेदारियां जो है वो मौजूद रहती हैं। अपनी ईद किस तरीके से मना रहे हैं, ईद की खुशियाँ उन्होंने किन किन के साथ शेयर की हैं और क्या सूरत हाल है, आइए मियां अतीक से मिलते हैं और उनके साथ ईद की खुशियाँ बांटते हैं। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ मनाने के लिए मौजूद हैं मियां अतीक साहब के साथ। मियां अतीक साहब का तारुफ हम पहले करा चुके हैं। मियां अतीक साहब पंजाब काउंसिल ऑफ दी आर्ट्स के डायरेक्टर हैं भावलपुर डिवीज़न के, और जो सरकारी ज़िम्मेदारियाँ हैं यकीनी तौर पे वो साथ साथ चलती हैं, त्यौहार भी हैं, खुशियाँ भी हैं। अपनी सरकारी ज़िम्मेदारियों के लिए ईद बहावलपुर में ही मना रहे हैं और हम उनके साथ ईद की खुशियाँ बांटने के लिए पहुँचे हैं उनके साथ कि वो किस तरीके से जो है ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज का दिन उन्होंने किस तरीके से गुजारा। मेरे साहब सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया जी, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरे साहब ज़ाहिर है सरकारी ज़िम्मेदारियाँ को पहली ईद तो आपकी घर से बाहर नहीं होगी, इससे पहले भी मुख्तलिफ फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम देते रहे हैं, तो ये किस तरह से लगता है घर से बाहर ईद मनाना? असल में जी गुज़श्ता 35 साल से नौकरी में है और 35 सालों में कई साल की बड़ी ईद छोटी ईद जो है मुख्तलिफ शहरों में गुजरी है, तो ये एक रूटीन मैटर है, गवर्नमेंट की सर्विस का एक हिस्सा है। मुश्किल लगता है कि बंदा घर से दूर हो, लेकिन बहरहाल फ़राइज़ की सर अंजामदही के लिए आपको क़याम करना पड़ता है अपने स्टेशन के ऊपर। लेकिन अच्छा है, ये भी एक नया तजुर्बा होता है ज़िंदगी में। तो किस तरीके से आपका जो दिन है वो गुजरा है, किस तरीके से यहाँ के लोगों ने आपको ईद ग्रीट की, क्या दिन भर क्या मसरूफियात रहीं? देखिए जी, जैसे जब बंदा सुबह उठता है, नमाज़ पढ़ता है, ईद की नमाज़ पढ़ के फिर दोस्तों के साथ मुलाकात होती है, कुछ मीठी सवैयाँ खा के, कुछ दोस्तों से मिल के, कुछ सो के, अच्छा सो के भी, और फिर कुछ जो जिस वजह से यहाँ पे स्टे किया थिएटर्स के हवाले से उनकी निगरानी के लिए, तो ये बहरहाल एक मिला जुला सा दिन होता है जिसमें बंदा रिलैक्स भी होता है और ज़िम्मेदारी भी महसूस कर रहा होता है, लेकिन ओवरऑल ये खुशियों का दिन होता है। बेशक खुशी में रहता है। मेरे साहब आप कई किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं, इल्मी शख्सियत हैं, अदबी शख्सियत हैं, आर्ट और फ़न से जो लगाव है, तो तभी आप पंजाब काउंसिल ऑफ दी आर्ट्स में जो है वो इतने शानदार तरीके से फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। बिलखुसूस म्यूज़ियम्स की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपका तुरा इम्तियाज़ है। आपने जो म्यूज़ियम के हवाले से काम किया है वो अपनी मिसाल आप मैं सोचता हूँ। अभी आपने एक यहाँ भावलपुर में एक जो है एक इस्लामिक म्यूज़ियम भी जो है वो इस्टेब्लिश किया है। ये कब से ये सिलसिला जो है वो जारी है और किस तरीके से इतना मल्टी डायमेंशनल चीज़ों को देख रहे हैं आप? जी रज़ा भाई, असल में ये जो म्यूज़ियम्स होते हैं ना, ये एक तरह से एक जब हम किसी चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, किसी चीज़ को बचाते हैं मुस्तक़बिल के लिए, तो उसको किसी एक जगह के ऊपर हम उसको डिस्प्ले कर देते हैं ताकि चीज़ें जो हैं वो महफूज हो जाएं और अगर वो ख़राब हो रही हैं तो उनकी दुरुस्तगी भी हो और आने वाली नस्लें जो हैं वो उनको देख भी सकें। तो मैंने जो म्यूज़ियम्स का कैरियर, तो मेरा बड़ा 35 साल की सर्विस में आधा म्यूज़ियम्स का टेंजिबल हेरिटेज का कैरियर है और बाकी आधा जो है वो इनटेंजिबल हेरिटेज है, क्योंकि जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूज़ियम्स की डेफिनेशंस में चीज़ें अब चली गई। माजी में आप देखें कि कोई भी म्यूज़ियम होता था उसको कहते थे लोग, एक दफ़ा जाते थे, दूसरी दफ़ा जाता कोई नहीं था, कि वहाँ पे आपने पत्थरों को रखा हुआ है शोकेसेस के अंदर और एक कैप्शन लगा दिया कि जी ये मूर्ति है और ये चीज़ें हैं और ये जनाब आर्किटेक्चरल पीसेस। और मगर अब थोड़ा सा ये चेंज हो गया कि जी इसके अंदर जो कहानियाँ हैं तो उनको भी बयान किया जाए, वो म्यूज़िक की शक्ल में, वो ड्रामा की शक्ल में, मतलब माजी के जितने भी वाक़यात हैं, जो चीज़ें हैं। तो आर्ट्स काउंसिल जो थी वो एक बेस्ट इंस्टीट्यूशन थी इस हवाले से कि इनका जो मैंडेट है वो है आर्ट एंड कल्चर का फ़रोग़। मसलन आप जैसे हम पंजाब आर्ट्स काउंसिल में हैं, तो पंजाब आर्ट्स काउंसिल का काम ही
جو ہماری لوکل ثقافت ہے مختلف ڈویژنس کی، اس کو محفوظ کرنا، اس کو تحفظ دینا، اس کی پروموشن کرنا. تو وہ جو قصے اور کہانیاں جو عجائب گھروں میں پڑھی ہیں ان سے ہم سیکھتے ہیں. جو رائٹرز نے، شعراء نے، ادیبوں نے جو کہانیاں، جو قصے اور جو ناول لکھے ہیں، پھر اس کو ہم پروموشن کے لیے تشکیل دیتے پروموشن ہیں. کے لیے تو سارا یہ فورم استعمال کریں. اچھا میں صاحب عید کا دن ہے، بڑا شاندار طریقے سے گزرا ہے، تو یہاں کے جو لوکل فنکار ہیں، لوکل دستکار ہیں، کیونکہ جب آپ کے پاس آرٹس کونسل آئیں تو وہاں جو یہاں کا جو کلچر ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ڈسپلے کیا گیا ہے. چمڑے کی جوتیاں ہیں، کپڑے بہت خوبصورت اور چنری بالکل. تو کس طریقے سے جو ہے ان کی پروموشن کے لیے جو ہے وہ کردار ادا کر سکتا ہے پنجاب کونسل آف دی آرٹس، اور کیا کر رہا ہے بنیادی طور پہ؟ جی بالکل. ماضی میں جو پریکٹس تھی اس میں آرٹ اینڈ کلچر کے حوالے سے، وہ یہ تھی کہ سال میں ایک میلہ کروا دیتے تھے، اور کبھی کبھار یہ جو شاعر اور ادیب ہیں ان کے پروگرام کروا دیتے تھے. مگر اب پچھلے کچھ سالوں سے ہماری ہیڈ آفس میں پالیسیز میں چینج آئی ہیں. جو موجودہ گورنمنٹ ہے، جو ہماری وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، ان کا بھی یہ اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے کہ ہم اس کو ایک یوزفل چیزیں کریٹیو اکانومی کے طور پہ ہم لے رہے ہیں، تاکہ اس میں سے جو ہمارے آرٹ اینڈ کلچر کے لوگ ہیں ان کی جو اکانومی ہے اس کو ہم امپروو کر سکیں. تو اس کے لیے ہم نے بہت سارا ایک ماسٹر پلان بھی تیار کیا ہے کہ جتنی بھی دستکاریاں ہیں اور ان کو باقاعدہ ان کی ٹریننگ کی جائے اور ان کی اسکل کو انہینس کیا جائے، بڑھایا جائے. بڑا کام ہے، بڑا کام ہے. میں تو عید کا دن ہے، عید کے حوالے سے واپس آتے ہیں تو جب گھر ہوتے ہیں تو کس طریقے سے وہاں، یہاں تو کچھ سو کے کچھ جاگ کے عید گزاری، تو جب گھر ہوتی ہیں تو جب گھر والوں کے ساتھ تو ان کی تو پھر باقی اس وقت عید ہوتی ہوگی، تو آپ کی عید کیسے گزرتی ہے گھر پر؟ اس کے دو فیز زندگی میں نے دیکھے. وہ بچپن کا فیز جس میں ہم عید والے دن بھی اور عید سے پہلے بھی ایک دو دن پہلے کارڈ خریدا کرتے تھے. جو ہمیں عیدی ملتی تھی ہم کارڈ خریدتے تھے اور اپنے بزرگوں کو، بڑوں کو، بہن بھائیوں کو وہ کارڈ دیتے تھے، اپنے سینٹیمنٹس، عید کارڈ، عید کارڈ جو ہوتے تھے. مطلب کیا روایت تھی. اب آگے سارا ڈیجیٹل. تو ہمارے ایک بزرگ دوست ہیں، آرکیٹیکٹ ہیں، وہ یہ ہم عمر ہی ہوئے نا، میں سب اب بزرگ دوست کہہ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو ڈیجیٹل ہیریٹیج ہے نا، یہ کوئی ہیریٹیج نہیں ہے until unless it is physical. مثلا آپ ایک کارڈ جتنے مرضی بنا لیں اور لوگوں کو واٹس ایپ کر دیں تو وینیشنگ ہے. آپ کے پاس کوئی یاد رہ ہی نہیں جاتی کہ ماضی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کتابیں الماریاں کھولتے ہیں تو آپ کو کچھ چیزیں ملتی ہیں تو وہ آپ کی یاد ہوتی ہے، جو آپ کو ایک آپ کو کشش محسوس ہوتی ہے اپنی زندگی مطلب میں. آپ کہتے ہیں کہ عید کارڈ کا ہونا بہت ضروری تھا. مطلب آپ نے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ لکھ کے دیے جائیں. یہ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ فرق آ گیا اب. اور ویسے بھی اس وقت لوگوں جاتے تھے، محلے والوں سے ملتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد کھانا پینا، ہر آدمی جو ہے وہ ایک پیار اور محبت والے ماحول میں تھا. اب جو ہے نا فرق تو آ گیا چیزوں کا. جی اس صدی میں بہت فرق ہے ماضی میں جو 30 40 50 سال پہلے کی بات تھی. اب یہ ہے کہ آپ بس نماز پڑھیں، واپس آئیں اور سب سے السلام علیکم لیں اور پھر آپ سو جائیں اور پھر بات تو درست پھر آپ کی. ملیں. اچھا میں صاحب اب کے کیا پلان ہے، کس طریقے سے اب باقی ٹائم جو ہے کس طریقے سے گزارنے کا ارادہ ہے؟ ابھی تو یہ جو جس وجہ سے یہاں پہ اسٹے کیا، ایک تو جتنے بھی ہمارے تھیٹرز ہیں اس ڈویژن میں، تو ان کی ہم نے ای مانیٹرنگ شروع کی ہوئی ہے، تاکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک فلاحی اور ان کی انٹرٹینمنٹ اچھی ہو، جو سماجی نقطہ نگاہ سے بھی ٹھیک ہو، کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھائے. ان کے جو اخلاقیات کے اندر رہتے ہوئے جو انٹرٹینمنٹ ہو وہ ہمارے لوگوں کو ملنی چاہیے. تو پچھلے دنوں بہت ساری شکایات تھی جس کی وجہ سے ہم نے اس کی ای مانیٹرنگ اس کی سٹارٹ کی ہے اور ان پہ تھوڑا سا سخت ہم نے چیک کیا. کیا اب ہم آرٹس کونسل چلیں گے؟ اب ہم میرے خیال میں آرٹس کونسل چلتے ہیں، وہاں بھی کچھ لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں. چلیں جی بالکل. آج ابھی لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور میاں عتیق صاحب کے ساتھ
جو ہے ایک سلسلہ جڑا رہے گا. آرٹس کونسل چلیں گے اور وہاں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ مانیٹرنگ کا ایک نظام لایا گیا ہے اور فن اور فنکاروں کے ساتھ کس طریقے سے جو ہے وہ عید ملی جائے گی. ابھی لیں گے ایک چھوٹا سا ویلکم بیک. چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں منانے کا جو سلسلہ جاری ہے, میاں عتیق صاحب کے ساتھ ہم پہنچے ہیں رشیدیہ ایڈیٹوریم آرٹس کونسل بہاولپور میں, اور بڑے شاندار طریقے سے جو ہے وہ عمارت کو سجایا گیا ہے. میاں صاحب بتیاں لا چڑیاں نے جی, پورا تو بھرپور قسم کا جو ہے وہ ایک رونق بنی ہوئی ہے عید کی. جی یقیناً یہ عید کا موقع ہے اور دوست احباب بھی ملنے کے لیے آ رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ آرٹس کونسل اور میوزک یہ لازمی ملزوم ہوتا ہے. تو آج ہمارے اس خطے کے بہاولپور ڈویژن کے نامور, اب تو خیر ان کو نیشنل لیول پہ ہمیں کہنا چاہیے, شاہد علی اچھا ماشاء اللہ جی, ملنے کے لیے آئے. ہاں بالکل جو ہے نا چاچا, ویسے آپ جو ہے وہ عید ملنے کے لیے آئے اور اب آپ گٹار اور ہمیں کچھ آپ کو تو سنوانا ہی پڑے گا کچھ نہ کچھ کو بات جو ہے وہ چلے گی. ابھی سنتے ہیں, میں شاہد صاحب سے دو ہاتھ میں نے بھی کرنے ہیں, شاہد صاحب اپنا میاں عتیق صاحب سے. یہ سب یہ آرٹس کونسل کیا کردار ادا کرتی ہے کسی خطے کی بھی ثقافت کو, فن کو اجاگر کرنے کے لیے؟ ہاں جی, میں اس کے سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ اب تو خیر بہت ساری امپرومنٹس ہو چکی ہیں, جس میں ایک تو آرٹسٹ سپورٹ فنڈ وہ بھی ہم ڈیل کرتے ہیں. اس کے لیے رائٹرز ویلفیئر فنڈ ہے ہمارے پاس, اور پھر ہارڈ شپ کیسز ہیں کہ اگر ان کے بچوں کی شادی ہونی ہے اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو انفارمیشن کلچر ڈپارٹمنٹ حکومت پنجاب ان کو پیسے دیتی ہے. اگر کوئی بیمار ہے اور اس کا علاج کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ بھی ہم کرتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا لٹریچر, ڈرامہ. اچھا ڈرامہ بھی ایک ہمارے پاس ایک بہت صنف ہے, ابھی پرسوں ہی ہم نے. اب دیکھیں, میں ڈرامے کی آپ کی بات جو ہے وہ درمیان میں لے رہا ہوں. دیکھیں بہاول نگر ڈرامہ ہو رہا ہے, رحیم یار خان ڈرامہ ہو رہا ہے, بہاولپور کیوں ڈرامے سے محروم ہے؟ یہاں کیوں نہیں تھیٹر ہو رہا؟ یہاں کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہاں پہ ہالز نہ ہونے کے برابر ہیں. پرانے سینماز کو کنورٹ کیا گیا تھا تھیٹرز میں, اور وہاں پہ کوئی ایسی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے. پرانی بلڈنگز ہیں, وہ فیسلٹیز نہیں ہے کہ فیملیز وہاں پہ چلی جائیں. ہمیشہ جو بھی ڈرامے کی کامیابی ہوتی ہے وہ فیملیز اگر دیکھیں گی تو پھر وہ ڈرامہ کامیاب ہوتا ہے. اچھا اب چونکہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں مختلف ادوار رہے, آرٹ اینڈ کلچر کو تختہ مشق بنایا گیا, کبھی میوزک پہ پابندی, کبھی ڈرامہ پہ پابندی. اچھا جو پھر اس سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں پھر ان کو موقع تو ملتا کوئی نہیں تھا کہ وہ اپنی کوالٹیز کو انہانس کریں. وہ ظاہر پریکٹس میکس مین پرفیکٹ. ایک تو ہم آرٹسٹ کے لیے ایک ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہمارا چلتا ہے ہر سال, جیسے رمضان جانی ہے, شاہد ہے, اب نادے علی ہیں ان کے بھائی, تو وہ اب پنجاب کی پہچان ہے, انہوں نے پوزیشن لی وہاں پہ. رمضان جانی بھی ہمارے ہی فورم سے گیا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ پھر لاہور کے فورم پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ چونکہ اپرچونیٹیز زیادہ ہیں وہاں پہ, تو اس لیے وہ لوگ لائم لائٹ میں آتے ہیں. اچھا ہم لوگ ان کو پالش کرتے ہیں, ان کو اپرچونیٹیز دیتے ہیں, ان کو موقع دیتے ہیں کہ یہ اپنے فن کا مظاہرہ ہمارے پاس کریں. پھر اب تو خیر میں نے تھوڑی سی پالیسی چینج کی ہے کہ ہم یہاں سے نکل کے مختلف اداروں کے لیے پروگرام کرتے ہیں, جا کے یونیورسٹی میں جاتے ہیں اور اداروں کے پاس جاتے ہیں تاکہ ان فنکاروں کا تعارف جو ہے وہ سب کے پاس جائے. تو اسی طریقے سے کوئی ایسا کوئی قدردان ان کو مل جاتا ہے تو پھر یہ ان کی آواز جو ہے. قدردان ہم بیٹھے ہیں, شاہد صاحب کے پاس پہنچ گئے ہیں, شاہد صاحب موجود ہیں, ذرا شاہد صاحب کو بھی سنتے ہیں. شاہد صاحب سونا ساولا تھی گیوں راہی, تیر ماریو بھی جانی بے جاہی. سونا ساولا تھی گیوں راہی, تیر ماریو بھی جانی بے جاہی. لکھی قسمت ساڈی کیویں آئی, لکھی قسمت ساڈی کیویں آئی. اساں چھوڑیا نصیباں تے چھڈن ویلے سونا ساولا وطن ساڈے غریباں دے. مست نظروں سے اللہ بچائے,
नौजवानों से अल्लाह बचा। इनकी मासूमियत पर न जाना, इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हर किसी न आना। लूट लेते हैं, लूट लेते हैं वो कर, इनकी चालों से अल्लाह बचा। पहला पहला प्यार किसे नू नहीं भुलदा, पहला पहला प्यार किसे नू नहीं भुलदा। इश्क च बंदा खुशी खुशी रुलदा, इश्क च बंदा खुशी खुशी रुलदा। मरदा दो जदों, मरदा दो जदों होंदी बेवफाई, रुल पे गए पर चस बड़ी आई, रुल पे गए पर चस बड़ी आई। हर कोई पैसे दा पुजारी निकले, यार तू ता यार नहीं मदारी निकले। हर कोई पैसे दा पुजारी निकले, यार तू ता यार नहीं मदारी निकले। टुर गया प्यार दी चढ़ा के सीढ़ियां, मेरी हर गल विचों कटे कीड़ियां। गल ओने हर वेले, गल ओने हर वेले अपनी मनाई है। रुलते गए पर चस बड़ी आई, रुलते गए पर चस बड़ी आई। जैसा बोलते गए पर चस बड़ी आई है। ते डरा में चलाक गीता है, ताइयों साडा नंबर बुलाक गीता है। टीवी ते डरा में चलाक गीता है, ताइयों साडा नंबर बुलाक गीता है। जेड़ा ओदे खर्चे अफोर्ड कर दे, फोटो ओदे नाल अपलोड कर दे। जिंदगी दी जमा पूंजी, जिंदगी दी जमा पूंजी जिदे नाम लाई है। रुलते गए पर चस बड़ी आई, रुलते गए पर चस बड़ी आई। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया शाह, बड़ा शानदार आपने गाया, बड़ा मज़ा आया। यकीनी तौर पे जो शाह साहब की बात है मैं उससे 100% इत्तफाक करता हूँ कि जब फ़न का और फ़नकार का कदरदान आर्ट्स काउंसिल का सिंहासन संभालेगा और वो फ़न को भी और फ़नकार को भी एक जितनी इज़्ज़त देगा, तो यकीनी तौर पे उस खित्ते का जो फ़न और सकाफ़त है वो न सिर्फ फले फूलेगी बल्कि आगे बढ़ेगी। और मियाँ अतीक साहब का किरदार यकीनी तौर पे उसमें एक बड़ा अहम किरदार है। अभी जो है एक लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक से वापस आने के बाद मियाँ अतीक साहब के कुछ और फ़नकार दोस्त भी आए हैं, उनसे भी मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा और ये गपशप जो है ईद के हवाले से लगती रहेगी। लेकिन अभी ले रहे हैं एक छोटा सा। वेलकम बैक नाज़रीन। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ मनाने का जो सिलसिला है वो जारी है और मियाँ अतीक साहब की आर्ट्स काउंसिल में इस वक्त हम मौजूद हैं। बुका नूर बनी है, खूबसूरत लाइट्स भी हैं। उससे सचिव मियाँ साहब, ईद बचपन की और 55 की क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। मैं कभी खुद भी अच्छा, मतलब मियाँ जी 55 वाली तरदीद नहीं की थी तुझे? मैं 55 से ज़्यादा हूँ। 55 से जमा 4 कर लो उसमें। 55 से ज़्यादा। तो मुझे लगता है, मैंने खुद से भी कई दफ़ा ये सवाल किया कि बचपन में और में फ़र्क क्या है। तो मुझे ये लगता है कि जब इंसान की शादी होती है, उसके बच्चे होते हैं, आप उनको ग्रो करते हुए बड़ा होते हुए देखते हैं, तो ये एक लाइफ की कंटिन्यूशन है। अब जिस अंदाज से दुनिया को वो देख रहे हैं वो हम देख चुके होते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में मैं मसले मसाइल नहीं कहूँगा कि ये मसले मसाइल नहीं होते, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं, इसमें सोच का अंदाज़ ऑटोमेटिकली जो है ना वो बदल जाता है। बचपन में कितनी ईदी मिलती थी और 55 में आप कितनी ईदी दे रहे हैं? ये आपने बड़ा नाजुक सा सवाल पूछा है। ना नाजुक तो देखिए, ये तो वजाहत करनी पड़ेगी। देखिए बचपन में तो
बचपन में 2 किस्म की ईदियाँ होती थी हमारे लिए। एक तो नए सूट, वो मिलते थे। अगर 3 दिन ईद है तो 3 दिनों के लिए लहदा। और उसके अलावा घर में जो खाना वाना पकता था और कुछ चीज़ें ख़रीदने के लिए, मसलन जैसे कार्ड ख़रीदने हैं या वैसे नकदी। क्योंकि अगर आप जाते थे बाहर मोहल्ले में घूमते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है, नोमेडिक आर्ट मिलते थे, पेपर क्राफ्ट्स मिलते थे, अब वो ख़रीद लेते थे। कुछ चीज़ें ऐनक और ये चीज़ें जो बच्चे जिससे खुश होते हैं, रंग बिरंगी चीज़ें वो ख़रीदते थे। भाभी और बच्चों को कितनी ईदी देते हैं आप? उनको जी सारी की सारी तनख्वाह देता हूँ ताकि वो अपनी ये मर्ज़ी से बड़ा ज़िंदगी एक करें। डिप्लोमेटिक किस्म का जवाब है मेरे साहब। एम ना करो, सिर्फ तो सही चीज़। देखिए तनख्वाह तो आप हर महीने देते हैं, ईदी कितनी देते हैं? ईदी में जी उनको सूट लेके दिए अच्छा, और शूज़ चाहिए, जूते चाहिए, लोगों से मिलना मिलाना, तो वो सारे खर्चे अब उनको दे दिए कि लो जी ये काम करें। तो यकीनी तौर पे चूँकि ये एक जो ईद उल फितर होती है, ये खुशियों की ईद होती है कि आप 30 रोज़े रखते हैं, उसका एक इनाम है। तो इसलिए आपने अच्छे लिबास पहनने, अच्छी खुशबू लगानी है, जबरदस्त, बिल्कुल। अच्छी चीज़ें करनी तो है। वालिद साहब से कौन सी यादगार ईदी मिली? वैसे तो सारी ज़िंदगी मेरा ख्याल है मैं लकी हूँ कि वालिद साहब की तवज्जो और जो उन्होंने सारी ज़िंदगी मुझ पर ख़र्च किया, वो मेरे ख्याल में कि आम स्टूडेंट की किस्मत में नहीं हुआ। उन्होंने पैसे के हिसाब से उन्होंने मुझे अगर ईद पे भी पैसे उन्होंने दिए, उस वक़्त 50 रुपये, मतलब आज से इतने साल पहले की बात है, तो 50 रुपये बहुत रकम होती थी। यानी कि हम खाना पीना ये बाहर चीज़ें खरीदना, फिर भी 30-35 रुपये बच जाते थे। एक 2-2 5 रुपये की चीज़ें होती थी। साहब अब तो कुछ भी नहीं बचता माशाल्लाह। दोस्त भी ईद मिलने के लिए आए हुए हैं, ये तो क्या ख्याल है कि दोस्तों से भी जो है ये वो मेरे बड़े बाकमाल दोस्त हैं, मोहम्मद अली अफजल जलवाना साहब, मैं कमाल है, आर्टिस्ट हैं। बाइस एजाज़ है ईद के दिन इनसे मिलना। कौन इनके नाम से वाकिफ़ नहीं, इनके काम से कौन वाकिफ़ नहीं। आपने अमेरिका से जो है वो आर्ट की डिग्री ली और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में खासा कमाल रखते हैं, और रियासत बहावलपुर से आपका ताल्लुक़ बहुत जुड़ा है। तो किस तरीके से आपकी ईद किस तरीके से रहती है, और आर्ट्स काउंसिल किस तरीके से जो है वो फ़न को उजागर कर रहा है? मेरी नुमाइश कराची में भी हो चुकी है और लाहौर में भी हो चुकी है और इस्लामाबाद में भी हो चुकी है। दैट वाज लॉन्ग टाइम अगो व्हेन आई केम बैक फ्रॉम अमेरिका। तो अभी then my work was different and now it's different, or I'm very thankful to Mian Saab that he had my exhibition done without any problem, and he helped me, which is I'm very glad about that. तो यही है कि मैं तो अपना काम करता रहता हूँ, and I'm still doing my work, even though the styles may be changed and things like that, but I have the passion for art and abstract art especially. ग्रेट, ज़बरदस्त। हमने मियाँ साहब को आपके बगैर नहीं देखा यहाँ बहावलपुर में, और मियाँ साहब और आप दोनों जो है टच बटना की जोड़ी की तरह है। तो कैसी ईद गुजरी आपको? ईद मुबारक बहुत बहुत। सबसे पहले रज़ा भाई, आपको, मियाँ साहब को और तमाम मेरे जितने अहबाब यहाँ पे बैठे हैं, स्पेशली सर, आप सबको ईद मुबारक। अभी आपने जो बात की कि आपने मुझे और मियाँ साहब को हमेशा इकट्ठे ही देखा और एक लक़ब भी दे दिया कि टिच बटन आदि जोड़ी, तो बहुत कम अरसे में मैंने मियाँ साहब के साथ जो टाइम गुजारा है, मुझे मियाँ साहब की पर्सनैलिटी के अंदर एक भाई, एक शफीक दोस्त और एक उस्ताद नज़र आया हमेशा से। और मेरी खुशकिस्मती है कि मियाँ साहब बहावलपुर में आए हैं और मेरी इनके साथ एफिलिएशंस बढ़ी हैं, ना सिर्फ प्रोफेशनली, उससे ज़्यादा हमारी अच्छी बॉन्डिंग है कि अब हमारा कोई एक पर्सनल ऐसा रिलेशन है कि जैसे अभी आपने कहा, बहुत सारे ऐसे अहबाब भी हैं मेरे जो हमें ये कहते हैं कि मुझे हमेशा ये कम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि यार तुम मियाँ साहब के होके रह गए हो। तो ये इनकी शख्सियत का एक ऐसा पहलू है कि कोई भी बंदा जब इनके साथ गुफ्तगू करे तो मैं नहीं समझता कि कोई इनके शहर से निकल सकता है। जी बहुत शुक्रिया अयाज भाई। जी।
سر شہزاد صاحب جی آپ استاد بھی ہیں اور آپ کے جو شاگرد ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں ہے اور آپ بھی بالواسطہ بلا واسطہ فن اور ثقافت دونوں سے جڑے ہوئے ہیں جی اور اس کو پڑھاتے بھی رہے ہیں بچوں کو. تو کس طریقے سے جو ہے وہ کردار دیکھ رہے ہیں آرٹس کونسل کا اور میاں عتیق صاحب کا؟ بڑا اچھا کیا. اور ابھی آپ جب بات کر رہے تھے عیدی کی بات کر رہے تھے تو بچپن کی جو عیدی ہوتی ہے نا جی وہ چاہے اس کی مقدار نہیں ہوتی, اس کی کوانٹٹی نہیں ہوتی, بنیادی طور پر اس کا ایک جذبہ ہوا کرتا ہے. وہ پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلا گیا ہے. آج تک ہم وہی جو خوشی ہے اصل مسرت تو بچے کی ہوا کرتی ہے عید کے حوالے سے. اور اب آپ نے جو آفٹر 55 کہہ دیجئے اس میں یہ ہوتی ہے جو سیلیبریشن ہوتی ہے. آپ نے جو یہ محفل سجائی ہے, روحی نے جو یہ محفل سجائی ہے, یہ ہوتی ہے بنیادی طور پر ہم بڑے 55 کے بعد والے یا 55 تک کے. تو یہ بڑا اچھا کیا اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. عید مبارک ہمارے ناظرین کو بھی آپ کے توسط سے, چینل کے توسط سے. اور آپ نے یہ بڑا اچھا موقع عطا کیا. میاں صاحب کے بارے میں آپ نے بات کی تو میاں صاحب کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ بڑے ہی نرم مزاج ہیں اور جو بہاولپور ہے اس کا کلچر انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے. یہ جنوبی پنجاب کا ایک فار فلنگ ایریا ہے. ملتان کا اپنا کلچر ہے لیکن یہ ان کا جو بیس ہے وہ گجرانوالا سے ہے. ان کے اندر ملٹائی کلچرل کہہ لیں کہ پرسنالٹیز موجود ہیں. بہت تو شکریہ. میاں صاحب کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میاں صاحب کسی چیز کا برا نہیں مناتے, وگرنہ ہمارے جو ماتھے ہر وقت اس بات کے لیے ٹنکتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات کسی نے خوشی کی کہہ دی, مبارکباد کی کہہ دی, اس کے پیچھے بھی کوئی بات ہوگی. ان کو آپ سامنے بھی یہ آپ نے نا بڑا شاندار ان کی پرسنالٹی کا ایک آسپیکٹ ہے نا. جی میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا چیز مجھے سمجھ نہیں آتی وہ یہی کہ میرے ساتھ واقعی اس چیز کا برا نہیں بناتے, برا نہیں لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ کھانا بھی لگ رہا ہے اور گوجرانوالا کے بندے کے آگے اگر کھانا لگ جائے تو ملک صاحب ممکن ہے کہ یہ گجرانوالا والے بندے اس بات کو برا منا لیں کہ ہم کھانا نہیں کھا رہے. کھانا نہیں کھا رہے تو بالکل جی. تو بہت شکریہ سر, جی بہت تھینک شکریہ یو جی. پلیز. یہ میاں صاحب کی طرف سے جی ایک ضیافت کا ایک اہتمام کیا گیا اور کھانے کا جو سلسلہ چلتا رہے گا. ابھی لیں گے ایک چھوٹا سا بریک جی اور بریک کے دوران جو ہے وہ کھانے پہ بھرپور انصاف چلے گا اور بریک کے بعد واپس آ کے بھی جو ہے وہ میاں عتیق صاحب سے ملاقات کا جو سلسلہ جاری رہے گا. ابھی عید کے کچھ لمحات بھی باقی ہیں اور کچھ خاص بھی باقی ہے, تو بریک کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا جی. ویلکم بیک. چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں منانے کا سلسلہ جاری ہے اور اب میاں عتیق صاحب کے ساتھ ان کے مرشد حضرت پیر عثمان غنی کے پاس پہنچے ہیں عید ملنے کے لیے. مرشد ہیں, ان سے دعا بھی کرائیں گے اور ان کو عید مبارک بھی ملیں گے. جناب بہت بہت شکریہ ملک صاحب, آپ تشریف لائے. میری طرف سے آپ کو بہت بہت دلی مبارک. جی بالکل, مرشد پیر عثمان کی طرف پہنچے ہیں اور مرشد کا تو خاصا جو کام ہے, جو اسلامک میوزیم, اس خطے کا پہلا اسلامک میوزیم قائم ہوا ہے تو وہ مرشد کی عطا ہے. تو میاں صاحب عید پہ بھی کوئی اس طرح کی جو ہے وہ ایک فیسٹیوٹی ہونی چاہیے تھی کہ جو ایک میوزیم ہے اس پہ بھی جو ہے وہ بہرہ مند ہوتے. اگر آپ ادھر تھے تو اس جو اسلامک میوزیم ہے اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے تھا. جی بالکل. یہ میری ان کے ساتھ ایک روحانی سی ملاقات ہوئی بہت عرصہ پہلے, اور یہ ایک سسٹم جو آسمانی سسٹم ہوتا ہے اسی کے شاید میں اسی خطے میں یہاں پہ آیا جب پیر عثمان غنی صاحب کی میں نے کلیکشن دیکھی تو آج تک میں اس کے سحر سے نہیں نکل سکا کہ ایسے مقامات مقدسہ کے جو ایٹریبیوشنز ہیں جو لوگوں نے وہاں پہ اپنے مختلف وقتوں میں گفٹ کیے, اور اسپیشلی جو کوائنس کی کلیکشن ہے جو آب زمزم میں لوگ ووٹیو کے طور پہ پھینکتے تھے اس کنویں کے اندر, تو اس کی صفائی سے جو سکے نکلے وہ بھی اعلیٰ حضرت کی کلیکشن میں شامل ہیں. اور نالین پاک ہیں اور فٹ امپریشن ہے, قدم مبارک کا نشان ہے, اور اس کے علاوہ خانہ کعبہ کے اندر قدیم زمانے کے برتن جو ہیں وہ اس میوزیم کی زینت ہے. میرا خیال ہے پاکستان میں اگر دیکھا جائے میوزیم کی ہسٹری میں بے شمار لوگوں کے پاس ایک ایک دو دو تبرکات موجود ہیں, لیکن جو ورثہ انہوں نے سنبھال کے رکھا ہے وہ شاید کسی کے پاس وہ شاید کسی کے پاس نہیں بے ہے. شک ایسے ہی ہے. اور اس کو ہم نے پھر ایک میوزیم کے طور پر ڈکلیئر کیا میوزیم ایسوسی ایشن نے کہ یہ ایک میوزیم ہے.
جو ان کی زیر سرپرستی ہمیشہ پاکستان کی عوام کے لیے ایک تحفے کے طور پر محفوظ موجود رہے گا. بالکل جی. نام جو ہے وہ اسی طریقے سے ہی آگے چلے گا کہ لیگیسی جو ہے اس میں. پیر صاحب سے بھی بات کریں گے ہم, پیر عثمان غنی صاحب سے. پیر صاحب سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت عید مبارک. اور ماشاءاللہ میری طرف سے آپ کو بھی, میاں محمد عتیق صاحب کو اور ملک صاحب آپ کو بہت شکریہ. ڈھیروں خوشیاں, بہت جزاک بہت مبارک. جزاک اللہ. ابھی آپ امریکہ سے لوٹے ہیں اور ابھی آگے پھر مزید سفر درپیش ہے, تو آپ مسلسل سفر میں آپ رہتے ہیں. تو گھر پہنچنے پہ بھی آپ کو اب عید پہ کیسا آپ کا دن گزرا ہے عید کا, اور بچوں کے ساتھ کس طریقے سے رہا؟ اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ابھی بھی آپ کو سفر درپیش ہے اور میں اور میاں صاحب آپ کی زیارت کے لیے آئے. بہت محبت ہے اور آپ کی بہت زیادہ محبت ہے کہ آپ تشریف لائے. عید جیسے روٹین کا ہے, یہ انعام کا دن ہے جو رب باری نے امت مسلمہ پہ ایک انعام کیا ہے, تو عید ایک انعام کا نام ہے. اور جو سب سے بڑا انعام میاں صاحب نے مجھ پہ کیا وہ یہ کہ تبرکات میوزیم کو رجسٹرڈ کر دیا, جو کہ مجھے بقا دے دی, تاکہ میری ایک وش تھی کہ وہ تا قیامت قائم دائم رہے اور میرے جانے کے بعد اس کو تقسیم نہ کیا جا سکے تبرکات کو. پاک کتاب کی آیات سے موذی امراض کا علاج کرنے میں دنیا بھر میں آپ شہرت رکھتے ہیں. وہ سعودی عرب ہو, وہ امریکہ ہو, وہ یورپ ہو, وہ یونائٹڈ کنگڈم ہو, وہ افریقہ کا کوئی خطہ ہو, آپ کے چاہنے والے ہر جگہ موجود ہیں اور آپ مسلسل سفر میں بھی رہتے ہیں. یہ بھی ایک کار خیر ہے. جی الحمدللہ جی, یہ بہت بڑا, میں تو اس کو ایک صدقہ جاریہ ہی کہتا ہوں. اس وقت پوری دنیا کے اندر میرے 1100 کے قریب شاگرد ہیں, اور جو میرے شاگردوں کے شاگرد ہیں وہ 25,000 کے قریب ہیں, اور میرے پاس 93 لوگ مسلمان ہوئے ہیں. اس وقت چونکہ فیملی بریک اپ ہوتی ہے, دیکھا کافی لوگ, ہم لوگ بائی برتھ مسلمان ہیں, بائی ایفرٹ مسلمان نہیں ہیں. تو وہ لوگ جو بائی ایفرٹ مسلمان ہوتے ہیں, تو جو بائی برتھ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, ان کو نو مسلم کہتے ہیں اور ان کے لیے پیچیدگیاں پیدا کرتے ہیں. جو میرے آقا کی محبت ہے وہ ہے صلہ رحمی. بے شک. تو صلہ رحمی کا لفظ شاید ہمارے پاس ناپید ہوتا جا رہا ہے امت مسلمہ میں. تو میں نے پوری دنیا کے اندر جا کے دیکھا ہے کہ, اور جا کے میں ریہیب اور ہاسپس کو وزٹ کرتا ہوں جہاں لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے, تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ محبت بانٹتے ہیں. ہمارے پاس محبت کی کمی ہے. بہت شکریہ پیر صاحب بہت وقت دینے کا. میاں صاحب کی طرف واپس آتے ہیں. جی میاں صاحب, ابھی مرشد سے بھی ملاقات ہو گئی, صلہ رحمی کی بات کی مرشد نے. محبت ایک حصہ ہے, زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. محبت آپ کا کیا خیال ہے کہ محبت زندگی میں ایک مرتبہ ہوتی ہے یا بار بار ہوتی ہے؟ یہ جو بڑا باکمال سوال ہے جس کا میں جواب دینا ضرور چاہوں گا. اصل میں اس دنیا کا خمیر جو ہے, جو کیمسٹری جو ہے, اس کی بنیاد ہی محبت ہے. اچھا, اب اس کے مختلف درجے ہوتے ہیں, لڑکپن میں, جوانی میں, بڑھاپے میں, مرد و خواتین میں, بچوں میں. محبت کے مختلف معیار ہوتے ہیں. اس میں دنیا داری کے حوالے سے مرد و خواتین کے بے شمار قصے بھی مشہور ہیں, ہیر رانجھا, سسی پنو, مرزا صاحبہ اور بے شمار قصے ایسے ہیں. اچھا, کچھ ایسے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے, لیکن میں اس محبت کا قائل ہوں جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو خلق کیا. تو آپ اب جو ہے نا, آپ جدھر مرضی بات کو گھمائی جائیں, لیکن بات وہی ہے کہ محبت بار بار ہوتی ہے یا ایک بار ہوتی ہے؟ دیکھیں جی, اگر ویسے حساب لگایا جائے تو میرے پاس پوری تسبیح ہے محبت کی. آپ دانے پڑتے ہیں. اچھا پھر صاحب, عید پہ کیسے یہ جوڑا آپ نے پہنا ہے خود پسند کیا ہے یا بھابھی آپ کے لیے پسند کر کے آئی تھی؟ عید کی شاپنگ کون کرتا ہے آپ کے لیے؟ میں خود کرتا ہوں, اپنے لیے میں خود کرتا ہوں. اور بیگم صاحبہ کے لیے؟ وہ خود کرتے ہیں. اچھا, وہ خود کرتے ہیں. چلیں جی, زبردست ہے. تو میرے سے ویسے نارملی کوکنگ کے حوالے سے کیا آپ کو کھانے میں کیا زیادہ پسند ہے؟ پہلے کسی زمانے میں 2-3 چیزیں پسند نہیں ہوتی تھیں. بھنڈی پسند نہیں ہوتی تھی. اچھا, آج کل پھر ریسیپی اتنی چینج ہو چکی کہ اب ہر جو بھی سبزی ہے, گوشت ہے, اگر اچھا بنا ہوا ہو تو وہ سارا کچھ کھا لیتے ہیں. لیکن میں خود بھی بڑا اچھا کوک ہوں, اچھے کھانے خود بھی بنا لیتا ہوں. زیادہ تر فیلڈ پہ ٹائم گزرا.
لیکن جو آلو کی میں یہ میری فیوریٹ ڈش ہے. گوجرا والا کی لوگ ہیں جی, گوشت اگر اس میں کھانے میں نہ ہو تو. میاں صاحب بہت مزہ آیا آج عید کا دن آپ کے ساتھ گزار کے, اور آپ کی سرگرمیاں اور آپ کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ کے, اور بالخصوص جو تحفہ آپ نے میں دیا کہ مرشد صاحب سے ہماری ملاقات ہو گئی. جزاک اللہ خیر, اور ہماری طرف سے آپ کو ایک دفعہ پھر بہت بہت عید مبارک. اللہ کرے کہ ساری زندگی ایسے ہی خوشیاں جو ہیں آپ سمیٹتے رہیں. بالکل جی, آج کا جو ہے چھوٹی عید کی جو بڑی خوشیاں ہیں وہ ہم نے میاں عتیق صاحب کے ساتھ منائی, اور ان کی جو آج مطلب آؤٹ اسٹیشن تھے, اپنے گھر سے باہر تھے, اور یہاں بہاولپور میں انہوں نے عید گزاری, کس طریقے سے گزاری ہم نے دکھایا بھی اور ان سے ملوایا بھی. آپ اجازت دیجیے اپنے میزبان رضا ملک کو پروگرام چھوٹی عید کی بڑی خوشیوں کے ساتھ.